فرعون نے اپنے لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگایا اور کس طرح موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مدین کی طرف گئے، اور راستے میں بیسکلی یہ ایونٹ ہو رہا ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں جو ہیں ان کے اینیملز کو جو ہے وہ پانی پلایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک موضوع ذکر کیا ہے اور بہت ہی ایک مختلف انداز سے اس موضوع کو ذکر کیا، اور وہ حیا کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں حیا کو سمجھاتے ہوئے سورہ نور میں، سورہ احزاب میں پردے کی آیات ہیں، سارا کچھ ہے۔ خاص طور پہ سورہ نور میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، بلکہ ہم دیکھ آئے ہیں کہ کس طرح اللہ نے پردے کے احکامات ذکر کیے ہیں، کس طرح خواتین کو کہا ہے کہ ولا یضربن اپنے ارجلہن، پیروں کو زور سے زمین پہ نہیں مارنا، گھر میں استئذان کر کے سلام کر کے داخل ہوں۔ یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں کے بارے میں، ان 2 خواتین کے بارے میں، شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے بارے میں، فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، یعنی کہ اس کے چلنے کے ایکٹ کو ہی حیا کا پیکر بن کے، یعنی کہ دا ایکٹ آف واکنگ اٹ سیلف، اللہ نے اس کو حیا کے ساتھ چلنے والا کہا۔ میں یہاں پہ سوچ رہا تھا کہ بچے خاص طور پہ اسکول کالج کے جن کو ہم پڑھاتے ہیں، دے آر ریسیپٹیو ٹو آل آئیڈیاز، یعنی کہ وہ ان میں نا یہ ایک کیفیت نہیں ہوتی، یہ ایک ایبلٹی نہیں ہوتی کہ وہ جتنے بھی فورن آئیڈیاز پڑھ رہے ہیں، کہیں سے سن رہے ہیں، کنزیوم کر رہے ہیں، ان کو تھوڑا دین کے تھرو فلٹر کریں۔ مثلا میں یہ الفا وومن کا جو کانسیپٹ ہے اس کو پڑھ رہا تھا، اور مجھے جو ہے نا وہ آپ یقین کریں ناٹ ان اے بیڈ سینس، لیکن تھوڑی ہنسی بھی آ رہی تھی کہ اس کی اگر آپ تھوڑی ہسٹری دیکھیں خاص طور پہ کہ یہ الفا وومن کا کانسیپٹ آخر آیا کہاں سے۔ یہ نیشنل لائبریری آف میڈیسن، نیشنل سینٹر آف بایو ٹیک انفارمیشن ہے، US کی ویب سائٹ ہے، انہوں نے اس کے اوریجنز بتائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی the term alpha female is applied to women originated from the field of animal behavior, specifically non-human primate literature۔ اب الفا فیمیل جنرلی یہ کانسیپٹ اس طرح کا ہے جو کہ فیمنسٹک نیریٹو میں آپ کو تھوڑا سا اس کا فلیور ملتا ہے ان اے سینس۔ اب یہاں پہ نا ہم تھوڑا سا عدل کی بات کریں گے۔ کچھ نیریٹو اس میں اس طرح کا ہے، مثلا فار ایگزامپل ایک الفا فیمیل کیا ہے، دے آفر فیئرلیس لیڈرشپ، پھر اسی طرح ان کے پاس ہائی ایموشنل انٹیلیجنس ہے، پھر اسی طرح دے آر obsessive لرنرز۔ اب ان میں سے کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں جو کہ ان اینڈ آف اٹ سیلف اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ تب ہو جاتا ہے جب اس پورے نریٹو کو ہم ایز سچ اس طرح ہضم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح کہ فیمنسٹک نریٹو ہے۔ فار ایگزامپل عورت کو کیا لیڈرشپ کی پوزیشن میں ہونا چاہیے؟ اگر میں آپ سے ایک کویشچن پوچھوں، ہاں اللہ نے جو اس کو ذمہ داری دی ہے گھر کے اندر، عورت گھر کے اندر اپنی لیڈرشپ سکل جو ہے وہ کرے، کیا عورت کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے، عورت کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے جو اللہ نے اس کا دائرہ کار مقرر کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے جلدی سے 2 یا 3 احادیث رکھوں گا جو کہ حیا کے کانسیپٹ کو بیسکلی ڈیٹیل میں ایکسپلین کرتی ہیں۔ یہ روایت صحیح روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا حیا دین کا حصہ ہے؟ از ماڈesty پارٹ آف دا ریلیجن؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ہوا الدین کلہ، یہ پورے کے پورا دین ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہ بھی صحیح روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ modesty is part of faith and faith is in paradise, shamelessness is part of insolence and insolence is in hellfire۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت، یعنی کہ میں نے آپ یقین کریں حیا پہ آپ احادیث دیکھتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ یہ والی جو حدیث ہے نا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم میں حیا ختم ہو جائے تو پھر جو مرضی کرو، یہ جس کی مینیفیسٹیشن ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہر نریٹو کو کنزیوم کر کے ٹوٹلی ایکسیپٹ نہ کریں، بلکہ ہم شعور رکھتے ہیں، دین کا ایک فلٹر جو قرآن و کتاب و سنت کا فہم ہے اس کے حساب سے اس نریٹو کو لیں، اور ہاں اس نریٹو میں جو چیز کتاب و سنت کے ساتھ ٹکراتی نہیں ہے، مثلاً ایک عورت میں سمجھتا ہوں اس کو بہت اچھا ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونا چاہیے تاکہ وہ بچوں کی پرورش اچھی کر سکے، پیرنٹنگ اچھی کر سکے، اینڈ سو فورتھ۔ جزاک اللہ خیر ذیشان بھائی۔ اچھا اس میں نا کیونکہ اسٹوریز آف دا پروفٹس ہیں اس میں، اس پورشن آف دا قرآن کے اندر، تو میں ایک اور پیٹرن شیئر کرنا چاہوں گا بڑا امپورٹنٹ، اور اس میں بڑا ایک امپورٹنٹ لیسن ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہماری جو آڈینس ہے اس کے اوپر غور بھی کرے، اس پیٹرن کے اوپر جو بڑا ایک ریپیٹیڈ پیٹرن ہے جو ہم دیکھتے ہیں ان قصص الانبیاء یعنی اسٹوریز آف دا پروفٹس میں۔ دیکھیں فار ایگزامپل اگر ہم نوح علیہ السلام کی سٹوری دیکھیں، اس میں نوح علیہ السلام دعوت دیتے ہیں، چند لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، جو ڈس بلیورز ہیں جو انکار کرتے ہیں وہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ پیچھے کون رہتا ہے؟ نوح علیہ السلام رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو بلیورز ہیں وہ رہتے ہیں، اور انہی کی پھر آگے جو ہے نا ایک ٹریجیکٹری چلتی ہے۔
لیکن کچھ سالوں بعد کیا ہوتا ہے, شرک واپس آ جاتا ہے اور پھر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا انبیاء بھیجتا ہے. اسی طرح یہ پیٹرن ریپیٹ ہوتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں فار ایگزامپل موسیٰ علیہ السلام یہود کو دعوت دیتے ہیں, اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہیں یہود اس قسم کے کسٹمز وغیرہ اپنا لیتی ہیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی ٹیچنگز کے بالکل مخالف ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن وہ لیبل جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کا ہی لے کے چل رہے ہوتے ہیں, لیکن ایسنس جو ہے اس کی وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے. یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں اور ان کو واپس موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اوپر واپس لگانے کی کوشش کرتے ہیں پوری. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہیں جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں, وہ لیبل تو رکھتے ہیں اپنا کرسچن کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کر رہے ہیں, لیکن کیا ان ایسنس وہ فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ مشرکین مکہ وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیم کے اوپر ہیں, تو وہ لیبل تو لے کے پھرتے تھے ابراہیم کے دین کو فالو کرنے کا, لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ ابراہیم کے دین کو فالو کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ بالکل بھی نہیں کر رہے تھے. یعنی ایک آپ کو جو پیٹرن نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ دین کے ساتھ فالوورز کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ لیبل سٹک کر جاتا ہے, لیبل مینٹین رہتا ہے, لیکن ایسنس جو ہے وہ بالکل ضائع ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لیبلز کی پرواہ نہیں کرتا بالکل بھی. اب دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کرسچنز جو ہیں وہ آج بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں, یعنی آج بھی وہ لیبل لے کے پھرتے ہیں کہ وی آر فالوورز آف عیسیٰ علیہ السلام, لیکن ان ایسنس وہ فالوورز نہیں ہیں. اور انہوں نے دین اتنا زیادہ چینج کر دیا, جو اوریجنل دین تھا توحید کا اتنا چینج ہو گیا کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک اور رسول بھیجنا پڑا کہ آ کے وہ ان چیزوں کو صحیح کرے, ان بلیفس کو, ان کرپٹ بلیفس کو واپس صحیح کرے, اس یونیورسل بلیفس جو ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کے چل رہی تھیں ان کو اسٹیبلش کیا جائے. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از وی نو دا لاسٹ پروفٹ, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ان کا جو میسج ہے اس کو پروٹیکٹ کر لیا قرآن اور سنت کی فارم کے اندر. کیا اب یہ دوبارہ وی لرن فرام ہسٹری اینڈ ہم کہتے ہیں کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف, کیا ایسا ہو سکتا ہے اب کہ ہم بھی صرف لیبل لے کے پھر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, ہم ان کو فالو کرتے ہیں, لیکن ایسنس جو ہے ہم لوز کر گئے ہیں؟ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے صرف جو ہے لیبل ہی لیا ہوا ہے, اس لیبل پہ ہی امیدیں باندھ رکھے ہیں؟ جیسے مشرکین مکہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز کہتے تھے, جس طرح یہودی جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کہتے تھے, جس طرح کرسچن جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کہتے تھے. سو یہ ایک بڑا ایک کاز آف کنسرن ہونا چاہیے ہم سب کا کہ کیا ہم صرف ایک لیبل لے کے پھر رہے ہیں کہ کیا اس لیبل کے اندر ایسنس بھی ہے کہ نہیں ہے. اور اس کو چیک کیسے کیا جائے گا؟ چیک کیا جائے گا اپنے آپ کو پرکھیں آپ اس میسج کے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے, اور وہ ہے قرآن و سنت. کہ کیا جو آپ لیبل لے کے پھر رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور میں اس طرح اپنے آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں, ڈو یو فائنڈ اٹ ان دا قرآن اینڈ سنہ, اور اس کو چیک کرنا. تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے بہت زیادہ لوگ ہیں جو مسلم بائی برتھ ہیں یا شاید مسلم بائی چوائس ابھی تک نہیں ہوئے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے نا یہ لیبلز جو ہیں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ایسنس کو دیکھتا ہے. بے شک جزاک اللہ. میری جو دوسری ریفلیکشن ہے وہ آج کے دور میں بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے, لیکن اس پہ بات نہیں ہوتی, اس کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے, اینڈ دیٹ از سیکشول پرورژنس. یہ قوم لوط, اس کا تذکرہ ہے سورہ عنکبوت میں ورس 28 ورس 29, جب لوط علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا. اب ایک آرگومنٹ مغیرہ وہ پیش کیا جاتا ہے اس حوالے سے, جی یہ جو LGBTQ کا ایکٹ ہے کہ جی وہ تو ریپ کرتی تھی وہ قوم, یہ تو ریپ کے حوالے سے ممانعت ہے, یہ اس ایکٹ کے حوالے سے ممانعت نہیں. حالانکہ اس ایکٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اتنا خبیث ایکٹ ہے کہ تم سے پہلے کیا ہی کسی نے, یعنی پیپل ور آن نیچر, تم نے نیچر کو ہی بگاڑ دیا. اور پھر آگے دیکھیے کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو, اپنی مجالس میں برے کام کرتے ہو. پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس اس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے. یعنی آرگومنٹ ہی کوئی نہیں تھا, وہ جس ایکٹ میں ملوث تھے. تو دیکھیے ایک تو یہ جو LGBTQ کا فتنہ ہے, پیرنٹ سے میری خاص گزارش ہے کہ پلیز نیٹ فلکس, بلکہ نیٹ فلکس کیا گیمنگ انڈسٹری, اب آلموسٹ ہر جو لیٹسٹ گیم ہے PS5 کی, پلے اسٹیشن 5 کی, اس میں آ جا کے ایک LGBTQ کیریکٹر بھی ہوتا ہے اور سبلیمنل میسیجز ہوتے ہیں بچوں کے لیے. پھر 80% کنٹینٹ جو ہے وہ LGBTQ پرو ہے نیٹ فلکس کا. اور پھر جس طرح سے
اس کنٹری میں بھی, اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں بھی اوپنلی اب لوگ کنفیس کرنے لگے ہیں اس عمل کو, اور اپنے یہ جو ٹرانسجینڈر کا پورا ایک وہ ڈیبیٹ چل رہی ہے اور پھر وہ ٹرانس لوگ آگے آ رہے ہیں. تو دیکھیے کہ اس قوم پہ اللہ کا عذاب ہے, اور ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے کہ یہ ایسا ایکٹ ہے جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا جو ہے وہ ایکٹ ہے. اس حوالے سے میں نے جو کہا نا, یہ ٹاپک چونکہ ڈسکس نہیں ہوتا ہے, دیکھیں میں آپ کے سامنے DSM-5 میں سائیکو سیکشول ڈس آرڈرز ایک پورا جو ہے نا وہ کیٹیگری ہے سائیکالوجی میں, ایب نارمل سائیکالوجی میں. اس میں سائیکو سیکشول ڈس آرڈرز میں یہ چند ایک ڈس آرڈرز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ووئرسٹک ڈس آرڈر. ووئرسٹک ڈس آرڈر میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بندے کو سیکشول پلیجر ملتا ہے نیوڈیٹی دیکھ کے, یعنی وہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے نا میں نے نیوڈیٹی دیکھنی, اور یہ پورن ایڈکشن میں یہ بہت زیادہ ڈس آرڈر جو ہے پورن ایڈکٹس میں پایا جاتا ہے. ایگزیبیشنسٹک ڈس آرڈر, اس میں ایک بندہ ایگزیبٹ کرنا چاہتا ہے اپنی نیوڈیٹی کو. اب دیکھیں ہم اوپن بات کر رہے ہیں تو میں آپ کے سامنے اوپن کروں گا, اور آج اللہ معاف کرے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں سیکسٹنگ بہت کامن ہوتی جا رہی ہے, اور لوگوں کو نیوڈزم بالکل تحریک ہے. پھر فروچورسٹک ڈس آرڈر, سیکشول میسوکزم, سیکشول سیڈزم, پیڈوفیلک ڈس آرڈر, فیٹیشسٹک ڈس آرڈر اور ٹرانسویسٹک ڈس آرڈر. وہ اب ٹائم نہیں ہے کہ میں ایک ایک کی ڈیٹیل میں جاؤں, اور یہ اتنے غلیظ ڈس آرڈرز ہیں. پہلے ہومو سیکشولیٹی بھی ڈس آرڈرز میں سے تھا, جو اب نکال دیا انہوں نے, اس کو نکال دیا. اس کو میرا خیال کیا اب اس کو ڈس آرڈر نہیں مانا جاتا, یعنی پہلے ہومو سیکشولیٹی کو ڈس آرڈر اسی نام سے ہومو سیکشولیٹی, جو کہ اس کو غلط سمجھتے ہیں, وہ خود کہتے ہیں یہ ان کو غلط سمجھنا ایک ڈس آرڈر. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو فیٹیشسٹک ڈس آرڈر ہے, پیڈوفیلک ڈس آرڈر ہے, پیڈوفیلیا چلڈرن کے ساتھ, یہ بھی نارملائز ہو رہا ہے. اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ معاف کرے خبیث لوگوں نے شاید اس کو بھی DSM-5 سے نکال دینا کہ نہیں جی یہ تو ایک نارمل چیز ہے, اس کو نارملائز کرو. ذرا آپ آڈینس کو بتا دیں DSM-5 سے آپ کی مراد. DSM-5 ایکچولی مینول ہے, ڈائگنوسٹک مینول ہے. کسی بھی ڈس آرڈر کو ڈائگنوز کرنے کا اس میں کرائٹیریا ہوتا ہے اور سمٹمز بتائے جاتے ہیں, ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ہوتا ہے. تو یہ امریکن جو سائیکالوجی ایسوسیشن ہے, امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن, اس نے یہ DSM-5, یہ اس کا لیٹسٹ ورژن ہے DSM-5, اس سے پہلے DSM-4-3. تو دیکھیے یہ اللہ معاف کرے آج کے ہائپر سیکشول دور میں یو نیور نو پیپل میں ڈیولپ سچ ڈس آرڈرز, سائیکو سیکشول ڈس آرڈرز. تو میں لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں اگر آپ ان میں سے کسی چیز سے گزر رہے ہیں تو اس کو پلیز کاؤنسل کروائیں, ایکسپریس کریں, اس کو چھپائیں نہ, تباہ ہو جائیں گے آپ لوگ, اور بچیں ان چیزوں سے. اٹ آل اسٹارٹس وتھ پورنوگرافی. یہ ساری چیزیں یقین کریں پورنوگرافی کے آفٹر افیکٹس ہیں, یعنی اس میں LGBTQ آپ کو پتہ ہے کہ وہ گے پورن بھی آج کل بہت کامن ہو گیا. تو میری گزارش ہے, ریکویسٹ ہے اپنی ینگ جنریشن سے کہ بچیں ان ڈس آرڈرز سے, پناہ مانگیں, اللہ معاف کرے, اور سیکشل پرورژن سے جو ہے وہ پناہ مانگیں. اور ہمیں سب کو مل کے LGBTQ کے خلاف بات کرنی چاہیے اور سٹینڈ لینا چاہیے انشاءاللہ. سو میں آخری انشاءاللہ 2 منٹ میں 1 منٹ میں ایک آیت شیئر کرنا چاہتا ہوں بس. تو ہمارے ہاں آج کل یہ جو آیت ہے, یہ آیت نمبر 57 ہے سورۃ القصص کی. وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اكثرهم لا يعلمون. وہ کہتے تھے, یعنی کفار مکہ کا یہ آرگومنٹ تھا کہ اگر ہم نے ہدایت کی پیروی کی, یعنی ہم نے فالو کیا ہدایت کو, تو ہم زمین سے اچک لیے جائیں گے, یعنی ہم پر جو ہے حملے ہو جائیں گے, فورن جو ہے وہ انیمی جو ہے وہ ہم پر یعنی آن سلاٹ کرے گا. اور ساتھ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے جواب کیا دیا, اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو حرم نہیں بنایا, یعنی ایک سینکچوری کے طور پہ جہاں پہ یمن سے رہ رہے ہیں, اور ان کی طرف ہر قسم کا پھل جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ان کی طرف یعنی وہ کھینچا چلا آتا ہے, اور اللہ کہتے ہیں اکثر جانتے نہیں ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آج کل کے اگر آپ گورنمنٹ لیول پہ دیکھیں تو ون آف دا ریزنس ناٹ ٹو اسٹیبلش اسلام اور اسلام کی دعوت کو نہ پھیلانا, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈر ہے کہ کہیں ہم پر جو ہے نا وہ سینکشنز نہ لگ جائیں, ہمارے اوپر وہ نہ ہو, وہ جیسے آپ نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہماری جو ہے نا زندگی نہ ہم پر تنگ کر دی جائے. اور یہاں پہ باقاعدہ حملے کی بات ہے کہ یعنی ہم پر جو ہے نا جو ہے فوراً جو ہے وہ اٹیک نہ ہو جائے اس طرح کر کے اور ہم پہ ظلم. تو کہنے کا مطلب اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا حرم, یہ تمہیں پہلے سینکچوری نہیں بنایا, کیا میں نے تمہیں پروٹیکٹ نہیں کیا. تو پروٹیکشن جب اللہ کی طرف سے ہے, اور انسان کو جب اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہے ہیں کہ تم دین پہ چلو, اور دین پہ چلنے کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بچائیں گے. اور اس کی ہمیں بڑی مثالیں ملتی ہیں. مثال کے طور پہ جیسے ہم ایران کو دیکھتے ہیں, یعنی ایران کی جو ٹون ایک زمانے میں رہی ہے ہمیشہ US کے سامنے, وہ ٹون کبھی پاکستان کبھی امیجن نہیں کر سکتا کس طریقے سے بات کرتے ہیں, حالانکہ شاید پاکستان اس حوالے سے کئی اعتبار سے اسٹرانگ ہو.
لیکن دیکھیں میں نے دیکھا کہ جو بندہ جس بھی ملک میں جو سٹینڈ لیتا ہے، جو بھی ملک سٹینڈ لیتا ہے، تو ہمیشہ دے آلویز یعنی وہ ہمیشہ دے آر یعنی ان کی رسپیکٹ بھی ہوتی ہے، اور نو میٹر وہ کتنا کمزور ہو اس کے باوجود جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے نا اس کو، کیونکہ یہ ایک جرت اور جو ہے نا یہ ایک اگلے بندے کا کانفیڈنس کو شیٹر کرتی ہے. اگر کسی ملک کا کانفیڈنس ہو تو اگلا اگر اس کو تھریٹ بھی کرے اور وہ جرت سے جواب دے، تو میں نے دیکھا کہ کبھی بھی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لڑائیاں ہوں اس معاملے میں. خاص طور پہ دین کے معاملے میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو میں اپنے سامنے رکھنا چاہیے اس آیت کو ملکی لیول پہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.